تو آج ہم قرآن کریم میں سے ایک عجیب واقعہ جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے وابستہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بڑی عزت اور تکریم بخشی، اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار اور دیگر لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے کہنے کے اوپر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے، بالخصوص یہ بات جاننے کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اس بات کی جانچ کرنے کے لیے، آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کی نبوت کی صداقت کو جاننے کے لیے کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ حضرات گرامی، حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے مختلف سوالات اور ان کے مختلف جوابات گردش کرتے رہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایسی سچی اور وہ حقیقی باتیں پیش کریں گے جو مستند ہوں اور جن کا ثبوت ہو، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال ہیں، ان سے جو چیزیں ثابت ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو چیزیں ثابت ہیں، آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے جو بالکل حق اور سچ پر مبنی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو بڑی عزت اور بڑی تکریم سے نوازا۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ انہوں نے اپنے ہی نام پر بابل کے قریب اسکندریہ شہر آباد فرمایا، جو ان کا پایہ تخت تھا، یعنی دارالخلافہ تھا۔ اور حضرت ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کے صحابی تھے، مومن تھے، ولی اللہ تھے، اور سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، اور حبشی النسل تھے، اور اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے تھے، کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جب ان کو بادشاہت ملی تو پہلے وزیر خضر علیہ السلام ہی تھے، جو کچھ عرصہ رہے۔ آپ کی ولادت روم میں ہوئی اور وفات بیت المقدس میں، اور مزار بیت المقدس کے قریبی گاؤں زور میں ہے۔ آپ کی عمر 1600 سال ہوئی ہے، یعنی 1600 سال حضرت ذوالقرنین کی عمر ہے۔ 300 سال قبل مسیح آپ کی وفات ہے۔ روم کے باشندے تھے، ساری دنیا کے جنات آپ کے قبضے میں تھے، اور آپ کے زمانہ شہنشاہی میں روئے زمین پر انسانوں کی 4 قومیں آباد تھی۔ ایک قوم جنوب میں جو قوم حاویل کہلاتی تھی، دوسری قوم شمال میں جو یاجوج ماجوج کہلاتی تھی، تیسری قوم مغرب میں جو قوم تاویل کہلاتی تھی، اور چوتھی قوم مشرق میں جو قوم ناسک کہلاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو زمین میں جماؤ دیا، طاقت دی، قوت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو زمین میں طاقت اور قوت بخشی کہ ایسے انسان ہیں، یہ ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے کل زمین کے اوپر بادشاہت کی ہے۔ وہ 4 لوگ جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی، ان میں ایک نمرود تھا، اور ایک بخت نصر، اور ایک حضرت ذوالقرنین، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے، اور انہوں نے کل زمین کے اوپر بادشاہت کا اعزاز حاصل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین میں جماؤ دیا۔ حضرت ذوالقرنین کو طاقت دی، قوت دی، سلطنت دی، اور سلطنت کے امور، اسباب، تمام چیزیں رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ انہی اسباب و ذرائع کے پیچھے چل کر وہ دنیا کے ملکوں پر فاتح قرار پائے۔ شجرہ نسب اس طرح سے ہے: سکندر، فیلفوس، یونانی، بن رہین، بن یونان، بن یافس، بن سام، بن نوح علیہ السلام۔ خیال رہے کہ دنیا میں اب تک 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا میں روئے زمین پر ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2 مومن اور 2 کافر تھے، کہ نمرود جو کہ کافر تھا، بدترین کافر تھا، اور یہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اور اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کل زمین کے اوپر بادشاہت کی، اور ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہ کی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہواؤں کے اوپر بھی تھی، پانیوں کے اوپر بھی تھی، جنات کے اوپر بھی تھی، انسانوں کے اوپر بھی تھی، پرندوں کے اوپر بھی تھی، یعنی ایسی بادشاہت، بے مثال بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہ فرمائی۔ یہ تمام زمین کی تمام مخلوق کے بادشاہ تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع فرما کیا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام حکم فرماتے تھے ویسے ہی ہوائیں چلتی تھیں۔ وہ
کہیں کہ مشرق سے مغرب چل تو مشرق سے مغرب چلتی ہیں، اگر کہیں کہ شمال سے جنوب چلو تو شمال سے جنوب ہوائیں چلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بادشاہ تمام چیزوں کے اوپر کی۔ اسی طرح بخت نصر جو کافر بادشاہ ساری زمین کے اوپر بادشاہ تھا اور انسانوں پر وہ بادشاہت کرتا تھا، لیکن وہ بہت بڑا ظالم تھا، بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا۔ اس نے فلسطین پر حملہ کر کے تمام اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا، ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس توڑ دیا۔ ان کی قید میں اس وقت کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی بھی تھے، انہوں نے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا اور ان کو شہید کیا۔ خواب دیکھا کہ ایک مینڈا 2 سینگوں والا بادشاہ بنایا جائے گا، تب یہ قید ختم ہوگی۔ تو کچھ زمانوں کے بعد یعنی کچھ وقت کے بعد حضرت ذوالقرنین کو بادشاہت ملی، انہوں نے بخت نصر کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ بیت المقدس اور ہیکل دوبارہ تعمیر ہوئے، بنی اسرائیل کے تمام علاقے ان کو واپس دیے گئے۔ اس لیے آج بھی یہود و نصارہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ان کے سر کے اوپر 2 جگہ بالوں کا ابھار تھا، بال ایسے ابھرے ہوئے ہوتے تھے جیسے جو سینگ نما ہوتے ہیں، سینگ نہیں تھے لیکن بالوں کا ابھار ایسا تھا کہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ 2 حصوں میں سر تقسیم ہے۔ اس لیے آپ کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا ہے، آپ ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔ موجودہ بائبل میں ان کا نام خورس ہے، یہودیوں کی تالمود میں ان کا نام سائرس ہے اور تاریخ میں خسرو بھی آیا ہے۔ سکندریہ ایرانی علاقہ ہے، اس لیے ان کو ایرانی فرمانروا کہا گیا ہے۔ ان کی حکومت کا آغاز 550 سال قبل مسیح ہے۔ ان کی سلطنت مشرق میں ایشیا کوچک، شام و فلسطین، مغرب میں بلخ، بخارا، خوارزم وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان کی سلطنت پوری زمین کے اوپر ان کی بادشاہ تھی، مشرق و مغرب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا اور انہوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی، لوگوں کو انصاف دلایا اور ہر مظلوم کے وہ ساتھی ہوئے، ہر مظلوم کا انہوں نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے محبت کی اور اس کو انہوں نے انصاف دلایا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔